انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں بھائی فرینڈز، آج ہم نے کون سے اصول دین کے بارے میں پڑھنا ہے؟ کون سا؟ ویری گڈ، آج ہم تیسرے اصول دین کے بارے میں پڑھیں گے جو ہے نبوت۔ اب یہ نبوت کیا ہے؟ نبوت اصل میں ایک بہت اسپیشل پوزیشن ہے جو اللہ اپنے بہت اسپیشل لوگوں کو دیتا ہے۔ یہ ہر ایک کو نہیں ملتی، اور نبی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ خود سلیکٹ کرتا ہے، اس کو کوئی انسان سلیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بہت اسپیشل ہوتا ہے۔ بھائی ہمیں نبی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ جس طرح ہمارے اسکول کی بک سمجھانے کے لیے ہمیں ایک ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے، ہم خود سے تو نہیں سمجھ سکتے نا اسکول کی بکس، اسی طرح ہمیں اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے بھی نبی کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایسے انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو ہماری ہدایت کر سکے، جو ہمیں صحیح اور غلط کے بارے میں بتا سکے، ایک ایسا انسان جو ہم سے زیادہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رولز اور احکام کو جانتا ہو، اور ایسا انسان ہوتا ہے نبی۔ ٹھیک ہے؟ اب اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 نبی بھیجے، اتنے سارے، جن میں سے سب سے پہلے نبی تھے حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری نبی اور اللہ کے سب سے فیورٹ نبی اور انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی؟ اچھا، نبی میں کچھ اسپیشل کوالٹیز ہوتی ہیں جو ہم عام انسانوں میں نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، ایک یہ بات جو بہت اسپیشل ہوتی ہے وہ یہ کہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ کس کو کہتے ہیں معصوم؟ معصوم اسے کہتے ہیں جو کوئی گناہ اور غلطی نہیں کرتا، اور اسی لیے ہم اس کی ہر بات پر بہت آرام سے بھروسہ کر سکتے ہیں، ٹرسٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نبی کے پاس علم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، علم اس کے پاس ہم سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ خدا کی کتاب کو اچھی طرح سمجھ بھی سکتا ہے اور ہمیں سمجھا بھی سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور بات جو اسپیشل ہوتی ہے وہ یہ کہ نبی کا خدا سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ اپنی ساری میسیجز اور ڈائریکشنز نبی کو اپنے اینجل، اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو بھیجتا ہے۔ ڈائریکٹ اللہ کے میسیجز حضرت جبرائیل علیہ السلام نبیوں کے پاس لے کر آیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب جس طرح خدا اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح وہ اپنے نبی کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں سے بچایا۔ سب نے حضرت یوسف کی مووی دیکھی ہے نا؟ کیسے حضرت یوسف کے بھائی انہیں مارنے کی کوشش کر رہے تھے، انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا تاکہ وہ مر جائیں، لیکن خدا نے کیسے انہیں بچایا۔ پھر آپ کو یاد ہے حضرت نوح کی کشتی پر جو اتنا خطرناک طوفان آیا تھا، کیسے اللہ نے حضرت نوح اور ان کے ماننے والوں کو اس طوفان سے بچایا۔ اور پھر آپ کو یاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیسے اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا جو اس زمانے کے ظالم بادشاہ نمرود نے حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے بھڑکائی تھی۔ تو یہ سب اللہ کے کام ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جب اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا اور انہوں نے ہماری ہدایت کی، تو ان کی وفات کے بعد، ان کی ڈیتھ کے بعد ہدایت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ ہدایت اللہ میاں جب تک یہ دنیا باقی ہے نا، ہدایت ہمیشہ اللہ کی باقی رہے گی۔ اللہ کی حجت ہمیشہ، کوئی نہ کوئی اللہ کی حجت زمین پر ضرور موجود رہے گی۔ اسی لیے اپنے آخری نبی کے بعد اللہ نے امامت کا سلسلہ شروع کیا اور پھر اپنے 12 امام بھیجے، اور اس وقت جو ہمارے امام ہیں، جو ہماری ہدایت کے لیے جو زمین پر اللہ کی حجت ہیں، وہ ہیں مولا امام مہدی صاحب الزمان علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں
ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔